نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کیا جاتا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی بہت ایک عام فہم موضوع اور ہر شخص کی گویا کہ ضرورت والا موضوع، وہ ہے خرید و فروخت سے متعلق۔ خرید و فروخت تجارت سے متعلق احکامات شرعیہ جو ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے بغیر ہی وہ چلے جائیں، تو ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ان لوگوں کو جو انعامات عطا فرمائے گا کہ جو اپنی مجلسوں میں اللہ کا ذکر اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، اللہ انہیں قیامت کے دن اور جنت میں جو انعامات اور جزائیں عطا فرمائے گا، لوگ ان کو دیکھ کر حسرت میں ہوں گے، وہ لوگ جو اس ذکر اور درود سے محروم رہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے ذکر الہی بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں مفتی کفیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیر وفیت سے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ خرید و فروخت کا ایسا ایک ٹاپک ہے کفیل صاحب کہ جب بھی اس موضوع کو کہیں بھی زیر بحث لیا جائے تو ہر آدمی، ظاہر ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی مختلف نوعیت کے کاروبار کرتے ہیں، مختلف انڈسٹریاں ہیں، مختلف کمپنیاں ہیں، یا اپنے ہی کوئی بزنس کر رہے ہوں، تو چھوٹے سے چھوٹے کاروبار سے لے کر بڑے سے بڑے کاروبار تک دینی طور پر رہنمائی اور شریعت کی آگاہی، یہ ہر مسلمان کے لیے مال کے حصول کے لیے کتنی اہم اور ضروری ہے، اس پر میں چاہوں گا کچھ آپ ابتدائی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہر شعبے کے اندر جب بھی کوئی انسان قدم رکھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس شعبے کے جو ہے وہ داؤ پیچ جو ہے وہ سیکھ لے، اس شعبے میں ترقی کرنے کا گر سیکھ لے، اور وہ طریقے سیکھ لے، وہ ان کمزوریوں کو جان لے جس کے ذریعے سے اس شعبے کے اندر ناکامی کے اسباب جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر ہم بزنس کی بات کریں تو چونکہ اس میں پیسہ انوالو ہوتا ہے، تو پیسے کو بہرحال انسان جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اس میں تو خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ تعلیم کے اندر ایک بہت سا طبقہ ہے جو کہ جناب غفلت کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جب پیسے کی بات آ جاتی ہے تو ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ غفلت اور کوتاہی کا شکار ہوں، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ کمایا جائے، اور اس کے لیے مختلف گر، مختلف ترکیبیں، مختلف جو ہے وہ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں۔ اور فی زمانہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو اب لوگ مختلف ورکشاپس جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں، آن لائن جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں کہ یار میں دیکھوں ڈیلنگ کے اندر کیا چیز بیٹر اپنی کروں، یا اس وقت مارکیٹ میں کس چیز کی جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ ہے میں اس کی، تو بہرحال ایک سرچنگ جو ہے وہ جاری رہتی، دوڑ جو ہے وہ ایک لگی ہوئی ہے۔ مگر دیکھا جائے تو اس فیلڈ کو خاص طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، جنرل اگر میں بات کروں، کہ یار اس میں دین کا کیا تعلق، نماز روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے،
تو اس کے اندر تو چلیں سمجھ میں آتا ہے دین، تو کاروبار ہے بھائی، دین الگ جو ہے، کاروبار جو ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ معاملہ ہے۔ حالانکہ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ دین اسلام وہ کامل و اکمل دین ہے جو کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایک انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو اس شعبے کے اندر درست طریقے سے کام کرنا سکھاتا ہے۔ بالکل، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شعبے کے اندر بھی جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ فرمائی، اور اس شعبے کی رہنمائی کا تو کیا عالم ہے کہ اندازہ کیجیے کہ کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا خود پیشہ ہی جو ہے وہ تجارت رہا اور انبیاء کرام کے مختلف پیشے رہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تجارت کو اختیار فرمایا، تجارت کو جو ہے وہ شرف بخشا آپ علیہ السلام نے، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ احادیث طیبہ بھی ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ متقی پرہیزگار تاجر جو ہے وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اندازہ کیجئے کہ وہ کر رہا کاروبار ہے، لیکن اس کا کاروبار اگر تقوی پر مبنی ہے تو اس کا حشر کل قیامت کے دن جو ہے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس شعبے کے اندر بھی دین سے جو ہے وہ ایسا نہیں کہ دین کا اس شعبے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہر شعبے کی طرح اس شعبے میں بھی جو ہے وہ دین کے احکامات موجود ہیں۔ کاروبار کس طرح کرنا ہے، اس کے کیا اصول ہیں، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، اور کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ناجائز ہیں، ان تمام کو تفصیلاً جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ تو لہٰذا ایک مسلمان پر جس طرح ہر شعبہ زندگی کے اندر قدم رکھنے سے پہلے اس کا علم سیکھنا فرض ہے، وہی یہاں پر یہ معاملہ بھی۔ اچھا، پھر بقیہ معاملات کے اندر تو شاید ہر فرد مبتلا نہیں ہوتا۔ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک صاحب نصاب شخص پر فرض ہے تو وہ مسائل سیکھے گا۔ اب جو غریب مسکین مفلوج الحال ہے اس پر کیا زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض، اسی لیے اس پر حج کے مسائل سیکھنا بھی اس پہ فرض کی کوئی صورت نہیں بنے گی۔ لیکن خرید و فروخت تو ہر شخص ہی کر رہا ہے، بچے سے لے کے بڑا تک، غریب سے لے کے جو ہے وہ امیر تک، ہر شخص ہی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو خرید و فروخت جو ہے وہ کر ہی رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس سے متعلق تو احکام ہر فرد کو ہی سیکھنا ضروری ہے، نہ صرف مردوں کو، عورتوں کو بھی جو ہے وہ، بلکہ بعض جگہوں پر بچوں کو بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں تو سیکھنے کے جو ہے وہ احکام ہوں گے۔ اگرچہ ان میں نابالغ ہونے کے اعتبار سے گناہ کا معاملہ جدا ہے، لیکن بہرحال بہت سارے احکام جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو واقعی یہ وہ سمجھیں کہ شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے زندگی کا کہ جس سے ہر شخص کا کسی نہ کسی طرح واسطہ جو ہے وہ پڑ ہی جاتا ہے۔ تو لہٰذا کاروبار کے مسائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب جو بڑے کاروبار کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، کمپنیز چلاتے ہیں، دکانیں چلاتے ہیں، وہ کاروبار مراد ہے، بلکہ کاروبار سے مراد جو ہے وہ خرید اور فروخت ہے۔ تو اب خریداری جو ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں، جناب بچوں کے لیے ٹافی خرید رہے ہیں، گھر سے جو ہے وہ کوئی اور سامان جو ہے وہ منگا لیا، خواتین جا رہی ہیں کچھ اور سامان جو ہے وہ خرید لیا، تو چھوٹا موٹا سامان تو ہر فرد ہی جو ہے وہ خرید رہا ہوتا ہے تقریباً اس میں۔ تو لہٰذا اس کے جو بنیادی احکام ہیں وہ سیکھنا ہر فرد کے اوپر ہی ضروری ہے۔ ہاں، پھر جس کے لیے جتنا بزنس بڑھتا چلا جائے گا اس کے اوپر اس کے مسائل، جیسے اب خرید و فروخت ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ پلس آپ کرتے جائیں تو پارٹنرشپ بھی آ جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ پھر اس کی مخصوص کیٹیگریز الگ ہیں، جیسے صرافہ مارکیٹ ہے، تو اب وہ ہر ایک کے اوپر اس کے مسائل سیکھنا ضرور نہیں، جس کی اس سے ڈیلنگ ہے اسی کے اوپر ہوگا۔ ہاں، جب خواتین کو زیور خریدنے جانا ہوگا تو اب ان کے لیے وہ مسائل بھی جو ہے وہ سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہوں گے، اور جو صرافہ میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے جیولری مارکیٹ میں، اس کے لیے اپنے مسائل سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اس کے اوپر یہ لازم نہیں کریں گے کہ وہ کپڑا مارکیٹ کے مسائل جو ہے یعنی ہر آدمی اپنے حسب حال جو اس کو درپیش ہیں ان کی چیزوں کے بارے میں آدمی وہ معلومات لے لے اور وہ پوچھتا رہے۔ تجارت جیسے آپ نے کہا انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے بھی اپنا اس کو پیشہ رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے ان کے ہاتھوں پر لوہے کو نرم کر دیا، یہ ان کے معجزات میں بھی ہے۔ اور وہ اور لوہا، حالانکہ اس کو لوہے کو موو کرنا، موڑنا کتنا ایک مشکل کام ہے، لیکن رب تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے جس کو جیسا چاہے عطا فرمائے۔ تو وہ لوہے کی تجارت کر لیتے تھے اور یہ پیشہ اختیار کیا ہوا تھا۔ پیشہ اختیار کرنا اور تجارت کے لیے
حلال کمائی کے لیے جب آدمی کوششیں کرتا ہے، یہ کسی طرح عبادت کے اندر بھی شمار ہوگا؟ جی بالکل، جب آپ جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ کمائی کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اپنے اہل خانہ کا نفقہ جو ہے وہ اٹھاؤں گا، جو ان کی ذمہ داریاں مجھ پر لازم ہیں ان کی جو ہے وہ میں ادائیگی جو ہے وہ کروں گا، والدین کی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ کروں گا، بال بچوں کے جو حقوق ہیں مالی حقوق وہ ادا جو ہے وہ کروں گا، پھر خود اس کے ذریعے سے میں غریبوں کی مدد جو ہے وہ کروں گا، مجھ پر جو صدقات مالیہ واجبات مالیہ لازم آئیں گے ان کی ادائیگی کروں گا، تو یقیناً ان تمام نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ کمانا بھی جو ہے وہ ثواب کا کام ہو جاتا ہے، بلکہ بعض درجوں کے اندر جو ہے وہ کمانا فرض بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو مختلف اس کی کیٹیگریز جو ہے وہ علماء نے بیان کی ہیں۔ تو کمانا ایسا نہیں کہ جو شخص کماتا ہے تو اس کا یہ کمانا جو ہے وہ دین سے خارج ہو گیا۔ ہاں، بنیادی طور پر یہ ہے کہ کمائی ہو حلال چیز کی اور حلال طریقے سے، حلال ذریعے سے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کی طرف بھی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ چشم پوشی کر لیتے ہیں کہ حلال تو کما رہے ہوتے ہیں لیکن حلال کمانے کے لیے ذریعہ حلال اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔ کئی جگہوں پہ لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، آپ سے بھی یقیناً پوچھتے ہوں گے کہ جناب اس مسئلے میں بتائیں کمائی حلال ہے؟ جی، تو بیچ والا راستہ چھوڑ دیں، بیچ والا وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں آپ، میں نے رشوت دے کے نوکری حاصل کی اس کو ایک طرف رکھ دیں، یہ بتا دیں اب جب نوکری حاصل کر لوں گا تو کیا اس کے بعد انکم حلال ہوگی؟ تو ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں کے اندر وہ انکم حلال ہو، لیکن اس حرام انکم سے بچنے میں بھی آپ کی نیت یقیناً یہی ہے ایک مسلمان کی کہ یار اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ جس طرح وہ اللہ کی نافرمانی ہے اسی طریقے سے اس حلال تک جانے کے لیے جو آپ راستہ اختیار کر رہے ہیں اگر وہ حرام ہے تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس طرح آگے والے حرام سے بچنا ضروری ہے اسی طرح اس حرام سے بچنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا حلال کمانا ثواب ہے جبکہ آپ حلال طریقے اور حلال جو ہے وہ ذریعے سے جو ہے وہ کمائیں، جائز ذریعے سے جو ہے وہ کمائیں۔ یہی بات ہے اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جناب پہاڑوں میں گوشہ نشین ہو جائیں، بلکہ نہیں، اسلام یہی درس دیتا ہے کہ آپ لوگوں میں رہ کر امور دنیا سر انجام دیں مگر دین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سر انجام دیں، یہی حسن و خوبی ہے۔ اور اس کے اندر در حقیقت دیکھا جائے تو ایک انسان کے اوپر آزمائش کا معاملہ بھی ہے کہ ایک شخص جو اکیلے بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو بہت سارے گناہوں سے وہ خود ہی بچ جا رہا ہے، آٹومیٹکلی بچ جا رہا ہے، اس کو اپنے آپ کو بچانا نہیں پڑ رہا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ گناہوں میں گھر جاتے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ قصداً ان گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور ان گناہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہاں گویا کہ آپ کا جو عزم ہے، آپ کی جو انٹینشن ہے، نیت ہے آپ کا، اور آپ کا اس گناہ سے بچنے کے لیے جو اقدامات ہیں یقیناً جو ہے وہ یہ قابل تعریف ہے۔ ایک شخص ہے جس کو گناہ کے پاس گناہ کے اسباب ہی نہیں ہے تو وہ بھی گناہ سے اگر نیت کے اعتبار سے بچ رہا ہے تو یقیناً وہ بھی قابل تعریف ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جو گناہ کر سکتا ہے اس کے پاس اسباب موجود ہیں مگر وہ اس وقت اب جو جس کے پاس اسباب نہیں ہے وہ تو یوں بھی بیٹھا ہوا ہے کہ یار اسباب ہی نہیں، میں کیا گناہ کروں۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کے اسباب ہونے کے باوجود وہ اس لیے گناہ نہیں کر رہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً یہ زیادہ جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ تو یہی اسلام جو ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اگر امور خانہ داری، امور دنیا داری سر انجام دیں تو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے سر انجام دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارے امور دنیا داری بھی اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب میں چلے جائیں گے اور وہ ہمارے لیے ذریعہ آخرت نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائیں گے۔ ماشاءاللہ، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تو ایک آدمی بڑی دوڑ کر رہا ہے اور وہ دوڑ اس کی دنیا کمانے کے لیے تھا، مال کمانے کے لیے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کی یہ کوششیں، یہ دوڑ یہ دین کے لیے ہوتی ہیں، یہ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ رزق حلال کی طلب کے لیے اور اس لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں تو یہ ان کا دوڑنا بھی فی سبیل اللہ ہی ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ اور اگر مال کی طرف دوڑ اور یہ کوشش اس وجہ سے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مال دنیا کی طرف ہی راغب رہے اور محبت دنیا کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ پھر اللہ کے راستے پر نہیں ہے۔ تو ہر آدمی اگر اپنی اچھی نیت بنا لیتا ہے کہ
کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اور میرے پاس مال جمع ہوگا تو زکوٰۃ صدقات وہ تو نکالوں گا، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد اور ہیلپ بھی کروں گا. تو یہ اس کی تجارت بہت اچھی ہے. محمود ہے، آپ کے سوالات بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ترجیحی صورت میں آپ کے سوالات کو لیا جاتا ہے. اب بڑھتے ہیں بلا تمہید کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ایک شرط پر کسی سے مال خریدنا کہ آپ یہ مال ہمارے سوا کسی اور کو فروخت نہیں کرو گے، تو یہ درست ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ہم سامان خود بیچ سکتے ہیں جبکہ ہم نے کسی سے یہ اجارہ کر رکھا ہو کہ یہ سامان بیچو اور ہر پیس پر اتنی مزدوری آپ کی ہے، اور ہم چند ایک پیس خود بیچ دیں اور اس کو اس میں سے مزدوری نہ دیں؟ اچھا ایک سوال جی مزید کہو. میرا اسکریپ کا کام ہے. مجھ سے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ چوری کا جو ہوتا ہے اسکریپ یہ خرید سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے تھوڑا جواب عنایت فرما دیں. بڑا اہم کو پورا ایک ٹاپک ہے. پوری مارکیٹیں بھی ہیں، بعض تو بازار ہیں جن کو کائی چور بازار جاتا ہے، مشہور ہو جاتے ہیں وہ لوگوں میں اس طور پر. تو چوری کا مال پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چوری کا ہی مال ہے. بعض اوقات تو یہ کیفیت کہ جس کے بارے میں ایسے ظن غالب نہیں بنتے کہ کس طرح ہے، لیکن جو یہ پوچھ رہے ہیں ہر آدمی کو اس طرح کی کم از کم چیزوں کے پتہ ہوتا ہے. تو چوری کے مال کو خریدنا یہ جانتے ہوئے کیا ہے، لیکن جب تو یہ بات کنفرم معلوم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کو خریدنا ناجائز ہے. بلکہ اگر خرید لیا، خریدنے کے بعد اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ مال چوری کا ہے، تو اب یہ نہیں کہ جناب میں نے تو پیسے دے کر خریدا ہے، بلکہ آپ پر اب یہی لازم ہوگا کہ وہ مال اصل مالک تک پہنچائیں اور اپنے پیسے جو ہے وہ بیچنے والے دکاندار سے ہی جو ہے وہ آپ وصول کریں. اور جہاں یہ معلوم نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ چوری کا مال جو ہے وہ ملتا ہے، تو جب تک جو مال آپ خرید رہے ہیں اس کے بارے میں یقینی طور پہ معلوم نہ ہو کہ یہ چوری کا نہیں ہے تو آپ خرید سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بچنے کا جو ہے وہ حکم ہوگا. اب یہ جو آپ نے بات کی کہ مختلف غالب گمان لوگوں کو اندازے ہوتے ہیں، ایک کرائنے سے واضح ہو جاتا ہے، مارکیٹ کے اعتبار سے پتہ ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ کے اندر بہرحال چور بازار بھی جو بعض مشہور ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ دوسرا مال بھی جو ہے وہ بک رہا ہوتا ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دکھ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ 25,000 روپے کی مارکیٹ میں ملتی ہے اور ایک بندہ لا کے آپ کو وہ 2,000 روپے کی بیچ رہا ہے، 5,000 کی لا کے بیچ رہا ہے. تو اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کے اندر گڑبڑ ہے، یہ اتنی چیز کے اتنے کم کیوں جو ہے وہ دام جو ہے وہ لے رہا ہے. یا اس شخص کی اپنی کیفیت اور حالت جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے. جیسے اس طرح کی کئی چیزیں جو بہت ہی سستے دام ہو تو بعض نشے میں جو ملوث مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ گاڑیوں کے سسٹم چوری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک عام آدمی ہے وہ سسٹم یہ لے کر آ رہا ہے، اس نے اپنی گاڑی کا تو نہیں سسٹم یہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے. تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہنگی چیزیں بیچنے والا یہ بھی ایک الگ پورا ایک گروہ ہوتا ہے جی. یعنی ایک وہ کہ جو اپنے نشے کی وجہ سے کچھ چیزیں چوری کر لیتا ہے، گاڑیوں سے شیشے توڑ لیتے ہیں، آئے دن ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. اب وہ بڑے سستے داموں ایسے لوگوں کو بیچتے ہیں اور وہ بڑے ہوشیار لوگ وہ پھر مارکیٹ میں جا کر اس کے اور داموں کے حساب سے جو ہے وہ بیچتے ہیں. تو اولاً تو اچھا ایسا بھی ہوتا ہے مارکیٹ میں کسی نے آپ کو آ کے جو ہے بیچا، موبائل جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بکتے ہیں. تو اب دکانداروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اب اس کے اوپر لاک بھی لگا ہوا ہے، یہ بیچ بھی جو ہے وہ اونے پونے داموں جو ہے وہ رہا ہے، تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چوری کا ہی جو ہے وہ مال بیچ رہا ہے. تو اب ان کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے اسے، بلکہ ممکن ہے تو آپ اس کا جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اس پر عمل کریں. اب لوگ اس نیت سے یار میں نہیں لوں گا تو کوئی اور مارکیٹ کے اندر لے لے گا، اور لے گا، کوئی اور لے گا، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. لیکن آپ کو اپنے معاملے کا اللہ کے آپ کو جواب دہ ہونا ہے. تو کوئی اور غلط کام کر لے گا تو چلے میں بھی غلط کر لوں، تو یہ یوں کریں تو پھر تو معاشرہ کبھی سدھر ہی نہیں سکتا. اچھا یہ جو بیچ والا نا، میں تھوڑا سوال اس کو یہ بیچ والا جو آدمی ہے یہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی. جی. اچھا دکان والا بھی کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی، ٹھیک ہے، اور میں جس سے خرید رہا ہوں وہ چور نہیں ہے، وہ اس نے جس سے خریدا ہے. تو اب یہ جو 2-3 واسطے آگے، اب اس دکاندار کو یہ ظن غالب اور یہ یقین ہے کہ یہ مال اصل جہاں سے نکلا تھا چوری کا تھا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہو؟
واسطے دیکھیں، اب ایک مال حرام ہو گیا، جی چوری کا مال ہو گیا، وہ اصل مالک کا مال ہے اور دوسرا بیچ رہا ہے، تو اب چاہے کتنے ہی واسطوں سے آگے جا کر بک رہا ہو، بیچ کی ساری جو بھی سودے ہوئے ہیں، جو بھی خرید و فروخت، وہ ساری کی ساری باطل ہے، اور وہ سارے میں جو جانتا تھا وہ یا غالب گمان تھا تو وہ گناہگار بھی جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو لوگ یہاں پر جو ہے وہ اپنے دل کو بہلانے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، یعنی اسی لفظ کو اگر دوسری بات کریں کہ اگر پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن پر آئے تو کیا اس کو بھی یہ کہہ کے جان چھڑا لیں گے کہ جناب مجھے تو نہیں پتا وہ تھا، پیچھے دو آدمی پھر جو ہے وہ ان کو بتا دے گی کس کو پتا ہوتا ہے اور کس طریقے سے پتا ہوتا ہے۔ تو جب آج پولیس کے یہاں پر جو ہے وہ ہم دو چار جو ہے وہ پریشر میں آ کر سچ اگل دیتے ہیں، تو یہ سوچیں کیا جو ہیلے بہانے آپ گاہک کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے اندر بھی یہ آپ کے ہیلے بہانے قابل قبول ہوں گے؟ صحیح بات۔ کیا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی جو ہے وہ کر سکیں گے؟ یقیناً جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا چند پیسوں کے خاطر ہرگز جو ہے وہ چوری کا مال نہ خریدا جائے اور نہ ہی بیچا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اور سوال بھی تھا کہ اس شرط پر یہ کسی کو چیز جو ہے وہ بیچنا، پھر بعد میں خود ہی یہ اس سے خریدیں گے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ اب یہ جو مال جو ہے وہ بیچنے کی شرط جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ مال جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بیچیں گے، تو اب مال بیچنے میں کوئی بھی ایسی شرط لگانا یا اوورآل سودا جو بھی خرید و فروخت کے معاہدے ہوتے ہیں ان میں ایسی شرط لگانا جو کہ عقد کے تقاضے کے خلاف ہے اور اس پر عرف بھی جاری نہیں ہے، وہ شرط فاسد کہلاتی ہے اور وہ ناجائز ہوتی ہے۔ اب جب میں نے آپ کو مال بیچ دیا تو آپ اس کے مالک ہو گئے، اب مالک ہونے کے بعد آپ مجھے بیچیں، کسی اور کو بیچیں، نہ بیچیں، وہ آپ کا معاملہ ہے۔ میری طرف سے آپ پر یہ شرط لگانا کہ نہیں آج سے 4 ماہ کے بعد آپ مجھے ہی جو ہے وہ بیچیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح انہی کے سوال کا دوسرا جز تھا کہ ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ یار یہ مال ہے اور یہ جو ہے وہ آپ نے مارکیٹ میں بیچنا ہے، پر پیس ہم آپ کو اس کی اتنی اجرت جو ہے وہ دیں گے، تو کیا اس میں سے کچھ مال جو ہے وہ ہم خود بھی بیچ سکتے ہیں؟ تو اب جب آپ اسے جو ہے وہ پر پیس کمیشن دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال آپ کی ہی ملکیت پر باقی ہے، صحیح، اور آپ اس کو ایز اے ایجنٹ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس صورت میں جب آپ کا مال ہے تو آپ اپنا مال خود بھی جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑا جو ہے وہ کوئی سودا ہوتا ہے تو اس میں جو ڈیلر ہوتا ہے یا ایجنٹ ہوتا ہے وہ کمیشن والی بھی ڈیل اسی وقت اٹھاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یار اتنا مال ہے تو اگر میں کمیشن کم بھی طے کرتا ہوں تو اوورآل اتنا ہے کہ بکے گا تو میرا اپنا سیٹ اپ اچھا بن جائے گا۔ لیکن اگر اسے پتا ہو کہ نہیں یار یہ جو اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اس کو انہوں نے 6 بندوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، تو اب وہ شاید کم ریٹ کی کمیشن کے اوپر راضی نہیں ہوگا کہ یار ہو سکتا ہے میں 6 پیس ہی بیچوں اور بقیہ تو کوئی دوسرا جو ہے وہ بیچ دے تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ بھائی یہ ٹوٹل مال جو ہے وہ میرے ذریعے سے ہی آپ بکوائیں گے، تو پھر اس معاہدے کی جو ہے وہ پاسداری جو ہے وہ کی جائے، ورنہ اس کی خلاف ورزی کی صورت کے اندر جو ہے وہ آپس میں جھگڑا ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ اچھا انہوں نے سوال میں کہا کہ اجارہ، تو ایک کسی چیز کے بیچنے پر اجارہ کرنا جی اور کمیشن کے فرق ہے ان میں دونوں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اجارہ کس چیز پر ہوتا ہے، بنیادی ایک یہ سوال ہے۔ اجارہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ جو انسان کی قدرت میں ہو، یعنی اور شرائط بھی ہیں اجارے کی، لیکن بنیادی طور پر اس چیز کو کرنا انسان کے اپنے بس میں ہونا چاہیے کہ وہ کر لے۔ جیسے مثال کے طور پہ کمپوزنگ ہے، انسان کے بس میں ہے وہ کمپوز کر دے گا، ہاتھ کی خطاطی ہے جو ہے وہ لکھ دے گا، اس کے بس میں ہے، ڈیوٹی دینا اس کے بس میں ہے کہ وہ دکان پہ کہ وہ دکان پر جو ہے وہ حاضر رہے۔ لیکن کسی سے کوئی کام کروانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ اس کو قائل تو کر سکتا ہے، ترغیب تو دلا سکتا ہے، اس کو موٹیویٹ تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی زبردستی تم اس چیز کو خریدو ہی خریدو، گن پوائنٹ کے اوپر تو نہیں جو ہے وہ کروائے گا۔ تو جب کسی دوسرے کا فعل ہے، خریدنا کسی تھرڈ پارٹی کا جو ہے وہ کام ہے، اس کا کام ہے فقط اس کو موٹیویٹ کرنا، جو ہے وہ اس کو راغب کرنا، تو در حقیقت یہ اس کے بس میں کام نہیں ہے کہ کسی سے یہ خریداری کروا دے، آپ کا مال جو ہے وہ خریدوا دے۔ تو یہ تو اس شخص کو کہے گا، اس کی مرضی ہے وہ خریدے یا نہ خریدے۔ تو اصلاً خریدنے یا بیچنے پر اجارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ چونکہ فی زمانہ عرف میں، اور فی زمانہ نہیں بہت ہی زمانوں سے جو ہے وہ یہ عرف چلا آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ وکیلوں کے ذریعے سے اپنا مال کا جو ہے وہ سودا کرتے ہیں، تو اس لیے فقہا نے یہ جو ایجنٹ ہوتا ہے، بروکر ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ
اجارے کی اجازت دی ہے، مگر چونکہ یہ اجارہ خلاف قیاس جو ہے وہ مشروع ہے، اس لیے اس میں شرط ایک ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کی جو اجرت ہوگی وہ مارکیٹ کے مطابق ہوگی۔ اس کی اجرت یہ نہیں ہے کہ جو آپس میں ہم دو طے کر لیں وہ اجرت ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو ویسے اگر اجارے کے اندر دیکھیں تو سیٹھ جو ہے وہ جتنے پر چاہے ملازم رکھے، ایک ملازم کو ایک ہی کام کے 10,000 دے رہا ہو اور ایک ملازم کو اسی کام کے 1,00,000 روپے دے سیٹھ، تو اس کی مرضی ہے وہ جتنا چاہے دے۔ لیکن جب یہ بروکری والا، ایجنٹ والا یہ معاملہ آ جاتا ہے تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے دے، بلکہ مارکیٹ میں اس کا جو ریٹ چل رہا ہے وہی دے گا۔ اس سے کم تو دے سکتا ہے جو آپس میں جو ہے وہ طے کر لیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسٹیٹ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، گاڑیوں کے جو ہے وہ کاروبار کے اندر ایسا ہوتا ہے آپ ہمیں اتنا ہمیں چاہیے، باقی آپ۔ ہاں یہ تو ایک چلیں الگ چیز ہے، ٹاپ مارنا یہ اس کا تو ایک الگ، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وہ کہتے ہیں جناب ہم تو ہٹ کر بروکر ہیں، ہماری تو اپنی جو ہے وہ جناب جو ہے وہ پی آر ہے، ہم جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ نہیں لیں گے، آپ کا کام اچھا ہوگا اور ٹائم پر ہوگا، لیکن ہم جو ہے وہ مارکیٹ سے ہٹ کر لیں گے۔ تو یہ جائز نہیں ہے، اس کا کام کتنا ہی اعلیٰ کتنا ہی عمدہ ہو، آپ مارکیٹ سے ہٹ کر جو ہے وہ اس سے کمیشن طے نہیں کر سکتے۔ ہاں یا تو پھر آپ اس کو اپنا وقت کا ملازم رکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی اگر اتنی پی آر اچھی ہے تو ٹھیک ہے آپ جو ہے 5 دن کے لیے 5 گھنٹے کے فلاں وقت سے فلاں وقت تک کے میرے ملازم، اور اس وقت میں آپ میرا کام کریں پھر تو اب ٹھیک ہے آپ اس سے جو ہے وہ زیادہ پیسے بھی، لیکن پھر اس میں دوسرا مسئلہ بھی آئے گا کہ اگر اس 5 دنوں میں کام نہ ہوا تو پھر آپ کو پیسے تو بہرحال دینے پڑیں گے۔ تو یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ کمیشن میں کام ہوا تو پیسے ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ تو کمیشن میں بنیادی شرط یہی ہے کہ اجرت جو ہوتی ہے، کمیشن جو ہوتا ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہوگا، اس سے زیادہ طے کر کے بھی لینا جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے ناظرین، یہ دیکھیے ایک سوال ہے اور اس کی کتنی شکیں اور کس کس طرح کے اس کے اندر شرعی احکام وہ موجود ہیں۔ اچھا کفیل صاحب، پنجاب میں بھی مختلف طرح کی تجارتیں، یہاں تک کہ گاؤں دیہاتوں میں تو بہت زیادہ آدمی جانوروں کے اوپر بھی اس طرح کی کچھ شراکت داریاں کچھ کرتے ہیں۔ یہ ایک میسج بھی آیا ہوا ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ جانور خرید کر وہ کسی کو دیا جاتا ہے، وہ پالتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قیمت وہ نکال لی جاتی ہے۔ عام نارمل بہت سی جگہوں پر یہ پھر اس کو 50-50 کر لیتے ہیں، اور یعنی کہیں کہ اس سے ہٹ کے اس کو کوئی کرتا نہیں ہے، اگر ان کو تو کیا اس کی حیثیت ہو؟ یہ آپ پنجاب کا کہہ رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ شہر والے بھی اس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اب کئی لوگ تو قربانیوں کے جانور ایڈوانس میں میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس دارالفتہ میں ایک سائل آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ جو اب جب سے یہ فارمنگ کا جو ہے وہ نیا نظام آیا نا کہ جناب یہ کیٹل فارمز کے جو جانور ہوتے ہیں بڑے خوبصورت اور فربا ہوتے ہیں، تو اس سطح پہ جب یہ کام آیا تو اب یہ گویا کہ کاروبار کی ایک نئی جہت جو ہے وہ کھل چکی ہے۔ اب نہیں، کافی عرصے سے ہے، لیکن جو ہے وہ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی جگہوں پر جو ہے وہ کئی کاروبار ٹھپ ہوئے، جیسے ٹریول ایجنسیز کے کام جو ہے وہ اس وقت تقریباً جو ہے وہ ڈاؤن ہے، تو اب وہ لوگ دوسرے کاروباروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک فرد آئے کل تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اپنے جانور لے کر اور وہاں پر پنجاب میں یا سندھ میں جو ہے وہ کسی کے پاس چھوڑنا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، اور اس کو بٹائی پر جو ہے وہ جانور جو ہے وہ دینا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کی وجوہات ہیں کہ اگر آپ شہر کے اندر ہم جانور پالتے ہیں، جیسے ہمارے گھر پہ بھی بکریاں ہیں، تو اب انہیں ہمیں دانہ خود لا کر جو ہے وہ ڈالتے ہیں، تو ان کا دانہ سب کچھ ایکسپینس سارا ہمارا ہے، جبکہ شاید بلکہ آپ مجھے کنفرم کریں گے، میرے علم کے مطابق کہ باہر چارے کا وہ خرچہ نہیں ہوتا پنجاب وغیرہ میں، کہ جانور ویسے ہی جو ہے وہ کھیتوں کی طرف جو ہے وہ نکل گئی ہے۔ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے چر چر کے گزارا کیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر جب زیادہ جانور ہوتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے ان چارہ کا بھی جو ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ یعنی یوں تو ایکسپینس بنسبت شہروں کے وہاں پر کم جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کو یہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ اس لیے دیتے ہیں۔ اچھا اب وہاں پر چارے کا ایک تو ایکسپینس کم ہوا، دوسرا یہ کہ یہاں پر شہروں کے اندر جانور باندھنا ہے کوئی آسان کام تھوڑی ہے، وہاں پر جو کھلی زمینوں کے اندر یہ جو ہے وہ آسانی ہے۔ تو بہرحال بنیادی طور پر یہ ہوتی شرکت ہے، لوگ شرکت کرتے ہیں، پارٹنرشپ ہی اس کو وہ کہتے ہیں کہ جانور ہم دیں گے خرید کر اور آپ جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ کریں گے،
اور بعض جگہوں کے اوپر چارہ بھی انہی کے ذمے جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر جو بھی جانور بکے گا تو اس کا جو نفع آئے گا وہ آپس میں ہم 50-50 یا مختلف پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں۔ اصولاً تو یہ شرکت فاسد ہے، ناجائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شرکت ہمیشہ کیش کے ساتھ ہوتی ہے، شرکت کبھی بھی سامان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ شرکت ایسی چیز میں ہوتی ہے کہ جب دو افراد کی چیزیں مل جائیں تو اب ان دونوں کے اندر امتیاز نہ رہے کہ کون سی چیز کس کی ہے، اور یہ پیسوں میں ہی ممکن ہے، یا نقد کے اندر اس میں سونا چاندی بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو جو ہے وہ ممکن جو ہے وہ نہ ہو کہ ان کو الگ الگ کر سکیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ اب یہ جو مشترکہ جو بھی معاملہ ہوگا مشترکہ چیز کا، بیچی جائے گی یا لاس ہوگا، تو وہ گویا کہ دونوں فرد کا جو ہے وہ اپنے اپنے کیپٹل کے اعتبار سے ہوگا۔ تو جب آپ نے جانور خرید کے دے دیے تو اس میں سامنے والا تو شریک ہوا ہی نہیں، اس کے بعد پورا جانور آپ کا ہی ہے، وہ پوری ایک چیز موجود ہے، تو ملکیت آپ ہی کی رہے گی۔ اب جب ملکیت آپ کی ہے تو اب دوسرا اپنی فقط سروسز دے رہا ہے، صحیح ہے کہ وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کا خیال جو ہے وہ رکھ رہا ہے، تو اب سروس کے بدلے میں اس کو سروس کا معاوضہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، پارٹنرشپ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، جانور کا آدھا حصہ یوں نہیں، ہاں یوں نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کی سروس تو پوری اپنی جا رہی ہے، کل کو اگر لاس ہو گیا تو اس کے بدلے میں اس کی سروس کا عوض کہاں گیا؟ وہ تو اسے کچھ بھی نہیں ملا، اس بیچارے کی پورے سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ اگر خدا نخواستہ جانور مر گیا یا جتنے کا جانور آپ نے خریدا تھا مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی اتنے کا ہی بکا، تو اس نے جو سال بھر کیا وہ کہاں گیا؟ تو شریعت مطہرہ کے اصول اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ ہر فریق کے جو ہے وہ حقوق کا خیال جو ہے وہ اس میں رکھا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے یہاں پر یہ اصول یہی دیا گیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس سروس کا جو ہے عوض جو ہے وہ ادا کیجیے، یعنی ان کو جانور دے دیں اور وہ ان کو ملازم رکھ، ان کو ملازم رکھ لیں آپ، ان کی ماہانہ سالانہ جو بھی جو اس کی وہ بنتی ہے، ان کی اجرت بنتی ہے، وہ سیلری آپ جو ہے وہ طے کر لیں، اور ایکسپنس جو بھی ہوگا، اخراجات جو بھی ہوں گے، چاہے وہ چارے کے ہوں چاہے دوائی کے ہوں، وہ آپ برداشت، وہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ برداشت جو ہے وہ کریں گے، وہ آپ کے ذمے جو ہے وہ ہوں گے۔ تو یہ ہے طریقہ کار، لیکن اس کے اندر وہی بات ہے کہ وہ سامنے والے بھی راضی نہیں ہوتے کہ زیادہ نفع کے اس میں کہ بھئی سیلری تو مخصوص جو ہے وہ ہو جائے گی، نفع کی ایک لالچ ہوتی ہے کہ جانور کتنے کا پتہ نہیں بکے گا تو اس حساب سے مجھے جو ہے وہ زیادہ نفع ملنا چاہیے، تو وہ اس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا دوسرا حل یہی ہے کہ پھر دونوں افراد مل کر جو ہے وہ جانور خریدیں، دونوں پیسہ ملائیں، ضروری نہیں 50-50 ملائیں، ایک 90 ملا لے ایک 10% پیسہ ملا لے، تو یہ ملا کر جو ہے وہ جانور خریدیں۔ اصل میں پیسہ ہی نہیں نا اس کے پاس، ہاں، اب پیسہ نہیں ہے تو اس کا پھر اور جو ہے وہ حل بھی موجود ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ قرض اس کو جو ہے وہ دے دے۔ مثال کے طور پہ اگر 50 لاکھ کے جانور جو ہے وہ اوور آل خریدنے ہیں، اب اس 50 میں سے جو ہے وہ 10 لاکھ روپے اسے بطور قرض دے دے اور 40 لاکھ روپے اپنے بطور پارٹنرشپ دے دے، ٹھیک ہے۔ اب 10 لاکھ روپے اس فرد نے ملائے اپنی طرف سے اور 40 انہوں نے ملائے، یوں ملا کر مشترکہ جانور جو ہے وہ خرید لیے، تو اب گویا کہ 40 کے حساب سے یہ مالک ہوئے اور جو ہے وہ 10 کے وہ جو ہے وہ مالک جو ہے وہ ہو گئے، تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ جانور خریدنے کے اچھا یہ تو ایک آپ بڑی ایک اوپر لیول کی جو کیٹل فارم یا کافی 50 جانور دے رہے ہیں، 100 جانور دے رہے ہیں، عام طور پہ ہوتا یہ کہ بعض ایسے کمزور مالی طور پر ہوتے ہیں، ان کو یہ صرف ایک آدھا ہی مطلب 2 جانور ایک جانور ایک دو ہی بس وہ سنبھال سکتے ہیں نا، اور اتنے ہی ان کے پاس انتظام ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہی ہمیں گائے لے کے دے دی تو اس کو بھی وہ 2 سال تک اس کے کر لیں گے، اسی طرح 1-2 بکرے لے لیے تو جانور کے اندر بھی شرکت یوں تو ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک گائے لے کے دے دیا، اب اس کا آدھا حصہ اس کو بیچ دیا ادھار میں، اگر جانور خرید لیا ہے، یعنی ہم تو پہلے بات اس طرز پہ کر رہے ہیں کہ ابھی وہ پیسوں کی بات چل رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ جانور ہی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ بیچ دیں، تو یوں بھی شرکت کی جو ہے وہ مختلف اقسام جو ہے بنتی ہے۔ بہرحال ابتداً شرکت ملک اس کے اندر جو ہے وہ واقع کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اگر آپ نے ایز اے پارٹنرشپ ہی اس کے اندر جو ہے وہ کام کرنا ہے، تو جب شرکت ہوگی تو پھر بہرحال یہ ہوگا کہ اگر نقصان ہوگا تو وہ بھی دونوں اپنے اپنے سرمایہ کے اعتبار سے برداشت کریں گے، اور نفع ہوگا تو وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ برداشت کریں گے۔ تو جو ہم نے ادھار والی بات کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جب وہ چیز بک جاتی ہے
تو ادھار تو ایز اٹ از اس کو پورا کا پورا واپس کر دیتا ہے جو دیا تھا، اور پھر جو اوپر نفع ہوتا ہے وہ آپس میں جو پرسنٹیج طے ہوتی ہے اس اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی جائز طریقہ اس کا بھی موجود ہے اگر کوئی ہے۔ کرنا چاہے۔ اس کے لیے جو آپ کی سچویشن ہے اس سے متعلق خاص آپ دارالفتہ اہل سنت تشریف لے آئیں، یا پھر فون نمبرز پر رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا حل جو ہے وہ بتا دیا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیسہ ضرور کمائیں اور حلال کی جستجو بھی ہونی چاہیے، لیکن طریقہ اس کے لیے حلال ہی اختیار کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ لوگ پیسہ کمائیں گے لیکن اس کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ آ کہاں سے رہا ہے، اس کا ذریعہ کون سا اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو محنت بھی ہوتی ہے۔ کفیل صاحب میرے پاس ایک آدمی آیا تو کام اس کا مطلب جو اس کی وہ کیفیت تھی جہاں ملازمت کرتا تھا وہ ناجائز تھی، وہ کام ہی جائز نہیں ہے، لیکن اس کا پتہ کہہ رہے محنتیں ہماری لگتی ہیں، آپ محنتیں، اور آپ دیکھیں ہم تو خود حدیث سنتے ہیں پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دینی چاہیے مزدور کی، تو ہمیں تو بہت پسینے آتے ہیں اس کام میں بھی۔ تو یعنی اس نے اپنے طور پہ ذہنی طور پر یہ اپنی ایک دلیل ذہن میں اس نے بنا لی کہ ہم محنت کرتے ہیں، تو ناجائز کام بھی کوئی کر رہے ہوں گے تو محنت تو اس میں وہ بھی اس طرح تو ہر آدمی چوراہے پر بیٹھا ہوا فقیر بھی کہے گا بھائی سارا دن دھوپ پہ بیٹھتا ہوں میں بھیک مانگتا ہوں، تو بھیک مانگنے میں کیا برا ہے جی اگر وہ پیشہ یہی اختیار کر رہا ہے کہ شریعت کو ناپسند ہے۔ جی تو یہ دلیل اس کے اوپر دے دینا کہ ہماری چونکہ اس پر محنت لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ عذر نہیں چلے گا۔ پہلے بھی عرض یہی کی ہے کہ عذر وہ کہ جسے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ بیان کر سکیں، تو آج یہ عذر تو ہم کسی کے سامنے ہی بیان کریں تو ہمارے اوپر ہنسیں گے، تو اس لیے مہربانی فرما کر اپنے کاروبار بزنس اور ان چیزوں کو ضرور دیکھ لیا جائے۔ اگر اس میں کوئی ناجائز چیزیں ہیں تو علماء آپ کو اس کا جو درست طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہو، تو آپ اس طرف جب آئیں گے تو انشاءاللہ والعزیز آپ کو فائدہ بھی نظر آئے گا۔ جی مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں رضوان مصطفیٰ تاریخ کی بڑا عرض کر رہا ہوں صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ سامان میں کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ کام نہیں ساتھ کرنا نہ ہی سامان ڈالنا ہے، صرف پیسے دینے ہیں کہ یہ پیسے میرے لے لے 1,00,000 2,00,000 روپیہ اور مجھے جو ہے نا وہ آپ اپنے کام میں سے منافع دیتے رہیں، تو اس کی کیا صورت بنے گی؟ پیسے دینے ہیں اور باقی ہمیں تجارت کر کے جو ہے نا وہ آپ ہو سکتا ہے ان کے اور کوئی کام ہو۔ پیسے یہ بہت سے لوگ انویسٹمنٹ کا یہ شوق رکھتے ہیں کہ گھر میں بھی پڑے ہوئے پیسے ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں فوائد حاصل ہوں۔ تو اب جیسے انہوں نے کہا کہ 2,00,000 دے دیے اور باقی نہ سامان دیا نہ کچھ اور دیا، جی تو یہ صورت تو میرا خیال ہے تقریباً ہر دکاندار کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی کیفیات، وہ جستجو میں رہتا ہے، جس کے پاس 4 پیسے پڑے ہوئے وہ اس میں رہتا ہے کہ کہیں ان کو میں انویسٹ کر لوں۔ یہ دیکھے بغیر کہ اس کا بزنس پہلے سے چل رہا ہے، یہ کس انداز سے یہ اختیار کرے گا، تو اس کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ آپ بتا دیں۔ بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو لوگ اس معاملے کے اندر اعتماد کے اعتبار سے لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور سامنے والے پر یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ان پر اعتماد ہے کہ یہ ہمارے ساتھ غلط نہیں کریں گے۔ یقیناً آپ کو اعتماد ہے، مگر اس اعتماد سے پہلے جو ہے وہ اس بات کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کریں گے، چیٹنگ تو نہیں کریں گے، لیکن کیا آپ کو یہ بھی اعتماد ہے کہ یہ شرعی طریقہ کار کے مطابق کریں گے؟ یقیناً ایسا اعتماد جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ معتمد شخص کے پاس تو ڈالیں پیسہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیندار ہو ان معنوں میں کہ وہ اپنے کاروبار کو بھی شرعی اصولوں کے مطابق چلانے والا ہو۔ عمومی طور پر جب یہ پیسہ ڈالا جاتا ہے تو اس میں لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یار اگر ہم کوئی پیسہ دیتے ہیں اور اس پر فکس اماؤنٹ ہمیں مہینے کا یا سالانہ ملتا ہے تو یہ سود ہوتا ہے۔ تو اس کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ یار فکس نہیں دیں گے، کبھی کچھ دے دیں گے کبھی کچھ دے دیں گے، کبھی 5 دے دیں گے کبھی 4 6 دے دیں گے، تو اس سے وہ یہ سمجھے کہ یوں سود نہیں ہوگا، حالانکہ یہ بھی سود ہے۔ بنیادی طور پر 2 باتوں کا جاننا سیکھنا ہر ایک کے لیے سمجھیں کہ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ پارٹنرشپ جو ہے وہ لاس اینڈ پروفٹ کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے۔ لاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرمائے میں بھی نقصان برداشت کرنا۔ نفع میں نقصان در حقیقت کاروبار کی دنیا کے اندر لاس کہلاتا ہی نہیں ہے، بلکہ اصل
سرمائے میں جب نقصان ہو، کیپٹل میں نقصان ہو، تو اگر آپ اسے بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں تو یہ کہلاتا ہے لاس بھی برداشت کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی رقم کسی کو دیتے ہیں، کوئی چیز آپ کسی کو دیتے ہیں اس شرط پر کہ یہ چیز مجھے اتنی ہی، جتنی میں نے دی ہے اتنی ہی مجھے واپس آپ کریں گے، مجھے اس میں نقصان برداشت نہیں ہے، میری دی ہوئی رقم میں مجھے نقصان برداشت نہیں ہے، یہ میں آپ سے پوری لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رقم جو دی جا رہی ہے یہ پارٹنرشپ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی حیثیت قرض والی بن جائے گی، اور جب یہ قرض ہوگی تو قرض کے اوپر جو بھی نفع مشروط دیا جائے گا، چاہے وہ فکس ہو چاہے ان فکس ہو، اگر یہ طے ہے کہ نفع دیا جائے گا تو یہ سود ہے، اور یہ نفع فقط پیسوں میں ہی ملے یہ ضروری نہیں، وہ بھی سود ہوگا جو پیسوں کی صورت میں ملے، اور اگر سروسز کی صورت میں ملتا ہے کہ بھائی یہ میں آپ کے پاس اتنے پیسے رکھوا رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے اپنا مکان 6 مہینے کے لیے مفت رہنے کے لیے دیں گے، تو یہ بھی ناجائز ہے کہ یہ بھی قرض کی وجہ سے نفع مل رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کے لائے، منفعت کھینچ کے لائے، تو منفعت کا لفظ استعمال ہوا، وہ مادی منفعت پر بھی آئے گا جیسے پیسہ، اور اس کے علاوہ دیگر سروسز کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جب یہ دو باتیں آپ جان لیں گے تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ پیسہ جو سامنے والے کو دے رہے ہیں وہ کس طور پر دے رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ اس شرط پر دے رہے ہیں کہ جناب مجھے اصل اس میں نقصان برداشت نہیں ہے، اصل سرمایے میں، اصل کیپٹل میں، تو پھر وہ قرض ہے، اس پہ آپ کا نفع لینا سود ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے اصل سرمایے میں بھی جو ہے وہ نقصان برداشت کرنے کو تیار ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ کو نقصان ہو، لیکن اصولاً بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، جتنا میرا سرمایہ ہے میں اتنا نقصان جو ہے وہ برداشت جو ہے وہ کروں گا اتنے پرسنٹیج کے اعتبار سے، اس پر ایگریمنٹ اس پر ہونا چاہیے، ذہنی طور پہ تیار ہوں جی کہ میرا کیپٹل بھی کم ہو سکتا ہے، یہی تو تجارت ہے، یہی تجارت ہے۔ تو اب یہ پارٹنرشپ میں چلا جائے گا، اب جب پارٹنرشپ میں چلا جائے گا تو پھر اس کے آگے اپنے اصول دیکھنے ہوں گے کہ پارٹنرشپ کیش سے ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، تو چلتے ہوئے کاروبار میں سامنے والے کا تو سرمایہ لگا ہوا ہے، وہ کیش کی صورت میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ ایسٹس کی صورت میں، سامان کی صورت میں موجود ہے، آٹا ہے، دال ہے، چینی ہے، کیش نہیں۔ آپ کیش دے رہے ہیں تو کیش اور آٹا ملے گا تھوڑی، اور ملے گا تو الگ الگ بھی ہو جائے گا۔ ہم نے بات کی کہ اس طرح ملنا چاہیے کہ الگ الگ ہونا ممکن نہ ہو، تو لہٰذا چلتے کاروبار میں یوں شرکت جائز نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ چلتے کاروبار کی شرکت کے بھی جواز کی صورتیں ہیں، لیکن اس کے مختلف طریقے ہیں، تو اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ دونوں فریقین جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جن کے کاروبار میں انویسٹ کی جا رہی ہے وہ دونوں ہی اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت نکالیں، دارالفتہ اہل سنت تشریف لائیں، مفتی صاحب سے بالمشافہ ملاقات کریں اور اس کا حل جو ہے وہ سمجھیں، انشاءاللہ عز و جل پھر اس کے مطابق کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے وہ برکت بھی عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بس اوقات صرف دکاندار ہے نا، اس نے کہا کہ مجھے 2-3 لاکھ چاہیے اور 1 مہینے کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے، اب یہ آئیں گے 2-3 لاکھ اس کو دیے اور ٹھیک ہے بھی 1 مہینے کے لیے چاہیے، 3 مہینے کے لیے چاہیے، وہی والی بات کہ لینے مجھے پورے ہی ہیں، اس سے تو نہیں، ہاں مجھے اب کیا ملے گا، اب وہ اس کو کچھ نہ کچھ کہ ٹھیک ہے بھی ہم آپ کو 3,000 4,000 5,000 مختلف کیفیت میں آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے، یہ قرض والی ہی صورت ہے اور یہ سود ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ شاید سود کوئی بڑے بڑے بزنس کرنے والے یا ایسے کچھ لوگ صرف وہی سود کے اندر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج کل تو کفیل صاحب یہ جو آپ نے منفعت والی بات کی ہے تو اب یہ یعنی چھوٹی سطح کے جو افراد یعنی عام نارمل ایک تو کسی نہ کسی طرح سود کے اندر مبتلا، اب وہ موبائل کے اندر بھی کچھ ایسے اکاؤنٹ بننا شروع ہو گئے کہ بھئی اتنے پیسے رکھ دیں تو آپ کو اتنے منٹس دے دیں گے، اتنی آپ کو۔ بینکوں میں اس طرح ہیں، کئی جو ہے وہ بینکوں کے اندر ایسا ہے کہ وہاں پر آپ کو جو ہے وہ پیسے نہیں مل رہے سود کی صورت میں، منفعت ہی مل رہی، کوئی منفعت مل رہی ہے کہ بھئی اے ٹی ایم کے ویسے چارجز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے بینک میں اتنا بیلنس مینٹین رکھیں گے تو اس شرط پر آپ کا ہم اے ٹی ایم کے چارجز نہیں لیں گے، وہ چارجز ختم کر دیں گے، چیک کے چارجز ختم کر دیں گے۔ اچھا یہ بینک والے بھی اکاؤنٹ ہر آدمی نہیں بناتا، اب جو عام بالکل ایک گاؤں دیہات میں رہنے والے یہ اس طرح موبائل تو ہر کوئی موبائل اب موبائل جو وہ اکاؤنٹس کی طرف پڑ گئے
تو کسی نہ کسی طرح اس میں سود کے اندر وہ پڑ جاتے ہیں. تو اللہ کریم ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دارالتہ سنت کے یہ سلسلے اور پروگرام کے مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ یہ چیزوں کی آگاہی بھی دی جائے اور لوگ بھی اپنے شرعی مسائل وہ ہم سے ڈسکس کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اولادوں کو حلال لقمے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.